شب بارات، معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات، ایسی رات جس میں توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بری کر دیتا ہے، گناہوں سے بری کر دیتا ہے، جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اور جنت کے وہ لوگ حقدار بن جاتے ہیں۔ اس بابرکت رات میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے، غفور رحیم ہے، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب مغفرت کے بھی کتنے ہمیں موقع نصیب کرتا ہے، انسان کو اس کی بخشش کروانے کے لیے کبھی شب معراج عطا کرتا ہے، کبھی شب بارات عطا کرتا ہے، تو کبھی شب قدر نصیب کرتا ہے۔ یہ اتنی بابرکت اور عظیم و شان راتیں ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ سے اس رات میں جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ شب بارات وہ رات ہے جس میں دولت مانگیں تو دولت مل جاتی ہے، رزق مانگیں تو رزق مل جاتا ہے، کامیابیاں مانگیں تو کامیابیاں مل جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی آپ کے گناہوں کو معاف کر کے، آپ کو ہر گناہ سے بری کر کے، آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ اتنی بابرکت اور رحمتوں والی رات ہے، تو اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اس رات میں جو مانگا جائے گا وہ عطا کیا جائے گا، اور یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا تھا، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس آدمی نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی: اللہم انی اسألوک بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یا حی یا قیوم۔ ان کلمات کو اس شخص نے پڑھا، ان الفاظ کو پڑھا، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سنی تو فرمایا اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے عظیم ناموں کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول فرما لیتا ہے، اور جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت رات میں آپ نے صرف 3 دعائیں پڑھنی ہیں۔ شب بارات کی رات انسان کا نصیب لکھا جاتا ہے، شب نصیب کہا جاتا ہے اس رات کو۔ اس رات میں 3 دعائیں پڑھ لو، صرف ایک رات کا یہ وظیفہ ہے، اور اس رات میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو زندگی بھر نہ مل سکا، اور لوگ تمہارے نصیب پر رشک کریں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو کر لے گا انشاءاللہ اپنے حالات، مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس بابرکت رات میں آپ کو وضو کرنے کا ہی بڑا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں، عام دنوں میں آپ کو ثواب جو ہے وہ 10 گنا ملے گا، لیکن اس رات میں آپ کو ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا، کیونکہ یہ رات ہے ہی اللہ تعالیٰ سے انعامات لینے کی رات۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، ہر وقت بندے کی صداؤں کو سنتا ہے، لیکن کچھ گھڑیاں بڑی خاص ہوتی ہیں، کچھ وقت بڑے خاص ہوتے ہیں، کچھ موقع بڑے خاص ہوتے ہیں، سنہری ہوتے ہیں، اور اگر ان موقعوں میں، ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں اپنے رب کو یاد کر کے بندہ اللہ سے کچھ مانگ لے تو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے، بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں، بے گھروں کو گھر مل جاتے ہیں، بے زروں کو زر مل جاتے ہیں، سب سے بڑی بات بے ہدایتوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ صراط مستقیم کے رستے پر چلا دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ جب بندہ اپنے لیے ہدایت مانگے یا اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے صراط مستقیم کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ یہ رات غفلت میں گزارنے والی رات نہیں، یہ رات سو کر گزارنے والی رات نہیں، یہ رات ہنسی مذاق کر کے گزارنے والی رات نہیں، یہ رات سر کو سجدے میں رکھنے والی رات ہے، یہ رات ہاتھوں کو اٹھانے والی رات ہے، یہ رات آنکھوں سے آنسو بہانے والی رات ہے۔ اس رات کی اہمیت کو جانیں، اس رات کی قدر کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ اس رات میں جب آپ نے وضو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ وضو کرنے پر ہی آپ کو
70,000 نیکیاں عطا کرے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس بندے نے یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے وضو کرنے کی، پاکیزگی حاصل کرنے کی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت رات میں کون سی ایسی 3 دعائیں ہیں جن کو پڑھ کے آپ اپنے نصیب، مقدر اور تقدیر کو بدلوا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج میں آپ کو جو کام بتاؤں گی، جو دعائیں بتاؤں گی، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری نیکیوں میں اضافہ کریں گے، ہمارے نامہ اعمال میں باعث برکت، باعث رحمت کا سبب بنیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں نا، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال بندے کو جنت تک لے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے، عشق رب نصیب ہو جاتا ہے، عشق مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت رات کا ادب کرتے ہوئے، اس رات کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے، صرف 3 آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، جن کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس رات میں رزق اور دولت آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور پورا سال خوشحالی سے گزرے گا۔ آپ کے گھر میں پورا سال برکتیں اور رحمتیں ڈیرے جما لیں گی۔ آپ کے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے گا۔ یہ اتنی بابرکت دعائیں ہیں، تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس رات میں وضو کرنا ہے اور 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھیں: سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، رکوع سجود جائیں، اور جب سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی آپ پڑھ لیں، تو پھر 7 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ جب سجدے میں جانا ہے تو 7 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل ادا کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کریں 21 مرتبہ۔ جب 21 مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ 3 دعائیں پڑھنی ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ والی دعائیں پڑھنی ہیں، توجہ سے سنیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے کام آسان کر دے اور میرے رزق میں برکت دے دے۔ اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں: اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے ان دعاؤں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 21 مرتبہ آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ دعائیں پڑھ لیں تو پھر آپ نے 313 مرتبہ یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم،
ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر میدان میں آپ کو کامیاب کریں گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کو کثرت سے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کامیابیاں ہر موڑ پر اس بندے کے قدم چومتی ہیں، اس بندے کا استقبال کرتی ہیں، اور جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اسی کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو سونا بن جائے گی، سونے میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہیرے بن جائیں گے۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ان میں بڑی جلالت ہے۔ ان ناموں میں اللہ کی بڑی رحمت پوشیدہ ہے۔ یا رؤوف، بہت زیادہ مہربان، عطا کرنے والا، محبت کرنے والا، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا کرنے والا، کامیابیاں اور عزتیں عطا کرنے والا۔ یا رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا۔ جب یہ دونوں نام آپ نے پڑھنے ہیں تو پھر اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو پھر آپ جو مانگیں گے وہیں آپ کا مقدر اور نصیب بنتا جائے گا، اور آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو، ان دعاؤں کو، ان کلمات کو آج آپ ضرور پڑھیں۔ ہر مقصد میں، ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی، رزق اور دولت کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کھولے گا۔ جب 313 مرتبہ آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے اپنی زندہ آنکھوں سے رزق برستا ہوا ہم نے دیکھا ہے، اور جو کوئی ان کلمات کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے رزق اور دولت میں ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے رزق اور دولت عطا کرتا ہے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے سے دولت ایسے برستی ہے جیسے پہاڑی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے، اور اس عمل کے معجزات ہم نے اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھیں، آخر میں پھر 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہر خزانے سے مالا مال کرے گا، دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ محبت پالیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو اس رات میں صرف 21 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحب والعمل الذی یبلغونی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور اس شخص کی بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اول وقت میں پڑھیں چاہے آخری پہر میں پڑھیں، نماز فجر سے پہلے پہلے اس دعا کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو کر دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس رات میں آپ جو بھی مانگیں گے، جو بھی مراد آپ کے دل میں ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو مقصد ہوگا، اس رات میں پورا ہوگا۔ پریشانیاں منٹوں میں ختم ہوں گی، بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی، اور پورا سال امن و سکون خوشحالی کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو، ان دعاؤں کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔